بدتمیز لڑکی، اندھوں کی طرح کیوں بھاگ رہی ہو؟ تمہیں میں نے گھر کے اندر آنے سے منع کیا تھا نا؟ جبران بھاگتی ہوئی حرم سے ٹکرا کر غصے سے بولا۔ حرم نے نم آنکھوں سے اپنے ظالم ہمسفر کو دیکھا۔ میں آپ کے لیے کافی۔ شٹ اپ یو ایڈیٹ، نکلو میرے گھر سے۔ جبران اس کا ہاتھ کھینچ کر باہر نکالنے لگا۔ جبران، میں آپ کی بیوی ہوں، وہ روتی ہوئی بولی۔ جب میں مانوں گا تب بنو گی۔ ابھی سرونٹ کوارٹر میں رہو پلیز، مجھے اپنی نوکرانی بنا لیں۔ سرونٹ کوارٹر میں اکیلا نہ چھوڑیں تاکہ کوئی میری عزت پر ہاتھ۔ وہ شدت سے روتے ہوئے بولی۔ کس نے تمہیں ہاتھ لگانے کی جرأت کی؟ جبران طیش میں آ کر، نہیں کسی نے کچھ نہیں کیا۔ حرم نے کپ کپاتے لبوں سے جھوٹ بولا اور نظریں جھکا لی۔ وہ جانتی تھی کہ جبران کے سامنے کسی کا نام لینا جلدی پر تیل کا کام کرے گا، اور سچ کہنے کی ہمت بھی اس میں نہیں تھی۔ جبران نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تو پھر یہ ڈرامے بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ مجھے دوبارہ اپنا یہ روتا ہوا منہ نہ دکھانا۔ حرم خاموشی سے سر جھکائے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گئی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور ہر طرف سنسانی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کے آخری پہر سرونٹ کوارٹر کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ حرم، جو پہلے ہی خوف کے مارے جاگ رہی تھی، دم سادے کونے میں دبک گئی۔ اندھیرے میں جبران کا غضن احسن اندر داخل ہوا۔ حرم، اتنی رات کو اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ احسن کی آواز میں ہوس اور چالاکی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ باہر نکلیں۔ حرم خوف سے کانپتے ہوئے اٹھی۔ احسن نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ارے زبردستی کی بیوی بنی ہوئی ہو، جبران تو تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالتا، ذرا ہماری طرف بھی دیکھ لو۔ حرم نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ سیدھی جبران کے کمرے کی طرف دوڑی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ سارا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے جبران کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور بیڈ کے قریب جا کر جبران کے بازو کو زور سے پکڑ لیا۔ جبران گہری نیند میں تھا، لیکن نیم بے ہوشی اور نیند کے غلبے میں اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے پاس ہے۔ تاریکی میں اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے حرم کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ حرم کے ذہن میں صرف خوف تھا، وہ کچھ بول نہ سکی، اور جبران نیند کے خمار میں حقیقت اور خواب کا فرق نہ سمجھ سکا۔ صبح کے اجالے سے پہلے ہی حرم چپ چاپ وہاں سے اٹھی اور روتی ہوئی واپس اپنے سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی۔ اس کا جسم اور روح دونوں نڈھال تھے۔ صبح جب جبران کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے اپنا سر پکڑا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس نے کوئی بہت عجیب اور گہرا خواب دیکھا ہے۔ اس نے سوچا شاید یہ اس کا وہم تھا، اور وہ معمول کے مطابق تیار ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ ہفتے گزر گئے۔ گھر میں حالات پہلے جیسے ہی تلخ تھے۔ جبران کا رویہ سخت تھا، اور گھر کے دیگر افراد بھی حرم کو ایک نوکرانی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ایک دن حرم کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ اسے چکر آنے لگے اور الٹیاں ہونے لگیں۔ وہ صحن میں ہی گر پڑی۔ جبران کی ماں شاہدہ بیگم نے دور سے دیکھ کر منہ بنایا۔ یہ نئے ڈرامے شروع ہو گئے ہیں اس کے۔ جبران، ذرا دیکھو اسے، کام سے بچنے کے لیے نخرے کر رہی ہے۔ جبران نے غصے سے حرم کو دیکھا۔ اٹھو، یہ کیا تم نے روز کا تماشا بنایا ہوا ہے؟ حرم سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ جبران نے ناگواری سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور قریب کے ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر نے حرم کا معائنہ کیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی اور جبران کی طرف دیکھا۔ آپ ان کے شوہر ہیں؟ جی، کیا ہوا ہے اسے؟ جبران نے بے دلی سے پوچھا۔ مبارک ہو، آپ کی بیوی پریگننٹ ہے، لیکن ان کی حالت بہت کمزور ہے، انہیں ذہنی سکون اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جبران کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پریگننٹ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبران بڑبڑایا۔ گھر واپسی پر جب یہ خبر شاہدہ بیگم اور خاندان والوں کو ملی تو گھر میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ کسی نے بھی حرم کی بات سننے کی زحمت نہ کی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ شاہدہ بیگم نے حرم کے بال پکڑ کر چیختے ہوئے کہا۔ جبران تو تمہیں اپنے پاس بھی نہیں پٹکنے دیتا تھا، بول کس کی حرام کی کمائی اپنے پیٹ میں پال رہی ہے؟ حرم تڑپ اٹھی۔ خدا کا خوف کریں، یہ جبران کا ہی بچہ ہے، میں قسم کھاتی ہوں۔ بکواس بند کرو، جبران نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن میں شکوک و شبہات کا زہر گھل چکا تھا۔ میں نے تمہیں کبھی چھوا بھی نہیں، تم جھوٹی ہو۔ احسن جو کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ جبران بھائی، میں نے کئی بار اس کو رات کو سرونٹ کوارٹر سے باہر نکلتے دیکھا ہے، مجھے تو پہلے ہی اس کے لچھن ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ اس بات نے تو آگ پر پیٹرول کا کام کیا۔ ارے جبران، ایسی لڑکی کو گھر میں رکھا ہی کیوں ہے؟ یہ تو پورے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دے گی۔ حرم پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اسے کھانے کو 2 وقت کی سوکھی روٹی دی جاتی اور سارے گھر کا بھاری کام کروایا جاتا۔ جبران خود بھی اس پر تشدد کرتا اور بات بات پر طعنے دیتا۔ ایک دن جب حرم صحن میں کپڑے دھو رہی تھی
اس کا ذہن پرانے دنوں کی طرف چلا گیا۔ 2 سال پہلے حرم اپنے والد کی لاڈلی بیٹی تھی۔ جبران کے والد اور حرم کے والد بچپن کے دوست تھے۔ جب حرم کے والد کی اچانک وفات ہوئی تو انہوں نے مرنے سے پہلے جبران کے والد سے حرم کا ہاتھ مانگ لیا۔ جبران اس شادی کے خلاف تھا کیونکہ وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے باپ کے دباؤ میں آ کر اس نے حرم سے نکاح تو کر لیا مگر کبھی اسے دل سے قبول نہ کیا۔ والد کے انتقال کے بعد جبران اور اس کی ماں نے حرم کی زندگی جہنم بنا دی۔ حال میں واپس آتے ہی حرم کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ جبران مجھے بچا لو، درد ہو رہا ہے، حرم نے تڑپتے ہوئے پکارا۔ جبران پاس ہی کھڑا تھا۔ یہ سب تمہارے گناہوں کی سزا ہے، جبران نے سرد مہری سے کہا اور وہاں سے ہٹنے لگا۔ لیکن حرم کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ کپڑوں پر خون کے دھبے دیکھ کر شاہدہ بیگم بھی گھبرا گئی۔ جبران اسے ہسپتال لے جاؤ، اگر یہ یہاں مر گئی تو پولیس کا چکر بن جائے گا۔ جبران نے مجبوری میں اسے گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال کی طرف بھاگا۔ حرم نیم بے ہوشی کی حالت میں صرف ایک ہی بات دہرائے جا رہی تھی، خدا جانتا ہے میں بے گناہ ہوں۔ وہ رات خواب نہیں تھی جبران۔ جبران نے گاڑی کا اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے ذہن میں حرم کے الفاظ گونجنے لگے، وہ رات خواب نہیں تھی۔ ہسپتال پہنچ کر حرم کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ جبران باہر راہداری میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا دل عجیب خوف اور تذبذب میں گھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ اس کے چہرے پر شدید تشویش تھی۔ ہم نے بچے کو تو بچا لیا ہے لیکن مریضہ کی حالت بہت نازک ہے، انہوں نے بہت زیادہ جسمانی اور ذہنی تشدد برداشت کیا ہے، اگر ان کا خون کا بہاؤ نہ رکا تو۔ جبران ساکت کھڑا رہ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ سوچ میں تھا کہ ڈاکٹر نے باہر آ کر کہا مریضہ کو ہوش آ گیا ہے لیکن ان کا بی پی اب بھی گر رہا ہے، اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو صرف 2 منٹ کے لیے مل سکتے ہیں۔ جبران نے گہرا سانس لیا اور وزٹنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ حرم بیڈ پر لیٹی تھی، چہرہ زرد اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ جبران کو دیکھ کر اس نے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ جبران آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ حرم، جبران نے دھیمی آواز میں پکارا۔ حرم نے کوئی جواب نہ دیا، بس اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر گال پر ڈھلک گیا۔ حرم، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، جبران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس رات کیا واقعی تم میرے کمرے میں آئی تھیں؟ حرم نے تلخی سے مسکرا کر جبران کی طرف دیکھا۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ جبران صاحب، جب آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے مجھے بدکردار مان ہی لیا تو اب سچ جان کر کیا کریں گے؟ مجھے سچ جاننا ہے حرم، جبران کی آواز میں بے صبری تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بچہ ٹھیک ہے، اگر یہ بچہ میرا ہے تو تم مجھے صاف صاف بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا؟ حرم نے روتے ہوئے کہا، میں اس رات سرونٹ کوارٹر میں ڈر کر آپ کے پاس آئی تھی کیونکہ… حرم بات کرتے کرتے رک گئی۔ کیونکہ کیا؟ آگے بولو، جبران نے جلدی سے پوچھا۔ کیونکہ احسن بھائی رات کے آخری پہر میرے کوارٹر میں گھس آئے تھے۔ حرم نے آخرکار وہ سچ بول ہی دیا جو اس نے اب تک چھپا رکھا تھا۔ جبران کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا احسن؟ تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں قسم کھاتی ہوں جبران، حرم کی آواز کانپ رہی تھی۔ احسن بھائی نے اس رات میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے انہیں دھکا دیا اور اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگ کر آپ کے کمرے میں آئی تھی۔ میں خوف سے اتنی بری طرح کانپ رہی تھی کہ کچھ بول نہ سکی۔ آپ نیند میں تھے اور آپ نے مجھے پاس کھینچ لیا۔ صبح ہونے سے پہلے میں وہاں سے نکل گئی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ آپ جا کر پھر مجھے ماریں گے۔ جبران کا سر چکرا گیا۔ اسے یاد آیا کہ احسن نے گھر والوں کے سامنے حرم پر شک کا بیج بویا تھا اور کہا تھا کہ اس نے حرم کو رات کو باہر نکلتے دیکھا ہے۔ جبران کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ احسن کس طرح گیم کھیل رہا تھا۔ اگر احسن نے ایسا کچھ کیا تھا تو تم نے اس وقت مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جبران نے غصے سے پوچھا۔ میں آپ کو کیسے بتاتی؟ حرم نے تڑپ کر کہا۔ آپ تو میری بات سنتے ہی نہیں تھے۔ اگر میں احسن بھائی کا نام لیتی تو آپ کہتے کہ میں ان پر جھوٹا الزام لگا رہی ہوں، اور ویسے بھی آپ نے مجھے کبھی بیوی سمجھا ہی کہاں تھا۔ جبران کے پاس حرم کی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے ذہن میں شدید غصہ اور شکوک و شبہات کی جنگ جاری تھی۔ اگلی صبح جبران حرم کو ڈسچارج کروا کر گھر لے آیا۔ شاہدہ بیگم نے جب حرم کو واپس آتے دیکھا تو ان کے تیور پھر بگڑ گئے۔ یہ اس کو واپس کیوں لے آئے جبران؟ شاہدہ بیگم نے چلا کر کہا۔ اس کو تو کسی یتیم خانے یا سڑک پر پھینک کر آنا چاہیے تھا، اس کی وجہ سے پورے محلے میں ہماری تھو تھو ہو رہی ہے۔ اماں بس کر دیں، جبران کی تیز آواز پر شاہدہ بیگم ہکا بکا رہ گئی۔ کیا مطلب بس کر دیں؟ تو اس کے جھوٹ پر یقین کر رہا ہے، شاہدہ بیگم نے غصے سے کہا۔ اسی وقت احسن بھی ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔
اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک چالاک مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا جبران بھائی، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس لڑکی کی باتوں میں مت آئیں، یہ تو آپ کو پھنسانے کے لیے نئے نئے ڈرامے کرے گی۔ جبران نے حسن کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شدید شعلے لپک رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ احسن کے قریب گیا۔ احسن، تم اس رات کہاں تھے جب حرم سرونٹ کوارٹر میں تھی؟ جبران نے سرد آواز میں پوچھا۔ احسن کا رنگ ایک پل کے لیے اڑا، لیکن اس نے فوراً سنبھل کر کہا، میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا بھائی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس گنہگار عورت کی باتوں میں مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ میں نے تو ابھی حرم کا نام ہی نہیں لیا۔ جبران نے گہرائی سے احسن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ حرم نے تمہارے بارے میں کچھ کہا ہے؟ احسن کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ وہ تو ظاہر ہے بھائی، یہی بات ہو رہی ہوگی نا؟ جبران نے احسن کا گریبان پکڑ لیا۔ سچ سچ بولو احسن، اس رات تم سرونٹ کوارٹر گئے تھے یا نہیں؟ جبران، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شاہدہ بیگم بیچ میں آئیں۔ تم اپنے کزن پر ہاتھ اٹھا رہے ہو اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے؟ اماں، آپ خاموش رہیں، جبران نے چیخ کر کہا۔ مجھے آج سچ چاہیے۔ احسن نے جبران کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹانے کی کوشش کی۔ بھائی، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ لڑکی جھوٹی ہے یا آپ دونوں ماں بیٹے کے بیچ اور خاندان میں پھوٹ ڈالنا چاہتی ہے؟ حرم، جو دیوار کے سہارے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، آگے آئی۔ اس کی آواز میں اس بار ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک عزم تھا۔ اگر آپ سچے ہیں احسن بھائی، حرم نے دھیرے سے کہا، تو ذرا اپنا فون دکھا دیں۔ فون کیوں دکھاؤں میں؟ احسن کا گلا خشک ہونے لگا۔ کیونکہ اس رات جب آپ میرے کوارٹر میں آئے تھے تو آپ کا فون میرے بیڈ پر گر گیا تھا، حرم نے پرسکون انداز میں کہا، اور وہ فون اب بھی میرے پاس سرونٹ کوارٹر میں چھپا ہوا پڑا ہے۔ یہ سنتے ہی احسن کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس نے گھر والوں کو بتایا تھا کہ وہ کہیں راستے میں گر گیا۔ جبران نے احسن کے چہرے کے بدلے ہوئے رنگ کو دیکھ لیا۔ اس نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے احسن کو زوردار تھپڑ مارا۔ تو تم تھے وہ کالی بھیڑ؟ جبران نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ بھائی، میری بات سنیں، یہ غلط کہہ رہی ہے، احسن نے لڑکھڑاتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی۔ خاموش ہو جاؤ، جبران نے اس کا فون چھیننے کی کوشش کی۔ احسن نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جبران نے اسے دبوچ لیا اور زمین پر پٹخ دیا۔ شاہدہ بیگم یہ سب دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ جبران، یہ کیا کر رہے ہو؟ جبران نے احسن کی جیب سے فون نکالا اور حرم کی طرف دیکھا۔ حرم سرونٹ کوارٹر میں گئی اور ایک پرانا بٹنوں والا فون لے آئی جو احسن کا ہی تھا اور واقعتاً اس رات وہاں گر گیا تھا۔ جبران نے جب وہ فون دیکھا تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ احسن کا چہرہ خوف اور شرمندگی سے زرد پڑ چکا تھا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، جبران نے احسن کو گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف پھینکا۔ اگر دوبارہ تم نے اس گھر کی طرف قدم بھی بڑھایا تو میں پولیس کو بلا کر تمہیں اندر کروا دوں گا۔ احسن بغیر کچھ کہے سر جھکائے وہاں سے بھاگ گیا۔ گھر میں ایک دم سے سکتا ہوا سناٹا چھا گیا۔ شاہدہ بیگم صدمے کی حالت میں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ انہیں اب اپنی غلطی اور احسن کی چالاکی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جبران نے حرم کی طرف دیکھا۔ حرم کی آنکھوں میں ابھی بھی درد تھا۔ مجھے معاف کر دو حرم، جبران کی آواز روحانسی ہو گئی۔ میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے اپنے شکوک نے تباہ کر دیا تھا۔ حرم نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر ہلایا۔ معافی جبران صاحب؟ معافی کس بات کی؟ اس تشدد کی، اس ذلت کی یا اس شک کی جو آپ نے مجھ پر اور اپنے ہی بچے پر کیا؟ حرم، مجھے ایک موقع دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، جبران نے التجائیہ انداز میں کہا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا جبران، حرم نے صاف لفظوں میں کہا۔ آپ نے مجھے سرونٹ کوارٹر میں رکھا، نوکرانی بنایا، مارا پیٹا اور سب سے بڑی بات میری عزت پر سوال اٹھایا۔ صرف ایک سچ سامنے آ جانے سے پچھلے 2 سال کا درد ختم نہیں ہو جاتا۔ جبران خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ حرم کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی، حرم نے مضبوط آواز میں کہا۔ میں اپنے بچے کو اس ماحول میں پیدا نہیں کرنا چاہتی جہاں اس کے باپ کو اس کے وجود پر شک ہو۔ شاہدہ بیگم نے آگے بڑھ کر حرم کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ بیٹا، ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ حرم نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے چھڑا لیا۔ خالہ، آپ نے اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ جو کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی، لیکن میں آپ کو بد دعا بھی نہیں دوں گی۔ حرم نے اپنا چھوٹا سا کپڑوں کا تھیلا اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ حرم، رکو، جبران نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ تم اس حالت میں کہاں جاؤ گی؟ تمہارا اس دنیا میں کون ہے؟ حرم نے جبران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ میرا اللہ ہے جبران صاحب، جس نے مجھے اس رات احسن سے بچایا، وہ آگے بھی میری اور میرے بچے کی حفاظت کرے گا۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، جبران نے کہا۔ یہ میرا بچہ بھی ہے۔ اگر یہ آپ کا بچہ ہے، حرم نے ٹھنڈے لہجے میں کہا،
تو ثابت کیجیے کہ آپ اس کے باپ بننے کے قابل ہیں، لیکن فی الحال مجھے اپنی سانسیں لینے کے لیے آپ سے دور جانا ہوگا۔ خرم نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ یہ کیا ہو گیا جبران؟ شاہدہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، ہم نے اتنی بڑی تہمت لگا دی اس بے گناہ پر، اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جبران نے گہرا سانس لیا اور گاڑی کی چابی اٹھائی۔ اماں روئیں مت، میں اسے اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں جا رہا ہوں اسے واپس لانے۔ ہاں بیٹا، اسے لے کر آؤ، میں اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگوں گی، شاہدہ بیگم نے تڑپ کر کہا۔ جبران گاڑی لے کر گلیوں میں خرم کو ڈھونڈنے نکل گیا۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ خرم بس اسٹاپ پر بیٹھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے سسک رہی تھی۔ جبران نے گاڑی فوراً روکی اور باہر نکل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ خرم، میرے ساتھ گھر چلو، جبران نے نیچی نظریں کر کے کہا۔ خرم نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ مجھے بخش دیں جبران صاحب، اب اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ جبران کے لہجے میں گہری ندامت تھی۔ لیکن تم اس حالت میں کہاں جاؤ گی؟ کوئی ٹھکانہ ہے تمہارا؟ جہاں بھی جاؤں گی کم از کم وہاں روز روز کی تذلیل اور شک تو نہیں ملے گا، خرم نے روتے ہوئے کہا۔ جبران اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے ایک آخری موقع دے دو خرم، میں تمہیں وہ عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ تم مجھے جو بھی سزا دو گی میں بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے اس حالت میں یوں اکیلے مت جاؤ۔ خرم نے جبران کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر سچ مچ کا پچھتاوا نظر آ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، میں آپ کے ساتھ واپس چلوں گی، لیکن ایک شرط پر۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ جبران نے فوراً کہا، میں اس گھر میں بطور بیوی نہیں، صرف اپنے بچے کی ماں بن کر رہوں گی۔ خرم نے صاف لفظوں میں کہا، جب تک میں آپ پر دوبارہ بھروسہ نہ کر لوں آپ مجھ سے کسی قسم کے رشتے کی امید نہیں رکھیں گے۔ جبران نے سر جھکا کر کہا، مجھے منظور ہے۔ گھر پہنچتے ہی شاہدہ بیگم نے خرم کو سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے خرم بیٹا، میں بہت بڑی گنہگار ہوں، میں نے تجھ پر اتنا ظلم کیا۔ شاہدہ بیگم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ خرم نے انہیں آرام سے پیچھے کیا اور دھیمی آواز میں کہا، خالہ، ماضی بدل تو نہیں سکتا، لیکن آگے کے لیے میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ مجھے اور میرے بچے کو سکون سے رہنے دیا جائے۔ شاہدہ بیگم نے جلدی سے خرم کو جبران کے کمرے کی طرف لے جانے کی کوشش کی، لیکن خرم نے قدم روک لیے۔ میں اسی سرونٹ کوارٹر میں رہوں گی، خرم نے کہا۔ نہیں خرم، وہ تمہاری جگہ نہیں ہے، جبران نے تڑپ کر کہا۔ وہ میرا کمرہ تمہارا ہی ہے۔ نہیں جبران صاحب، خرم نے جواب دیا، جس جگہ پر مجھے ذلیل کیا گیا مجھے وہیں سے اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کرنا ہے۔ جب مجھے لگے گا کہ میں اوپر آ سکتی ہوں میں خود آ جاؤں گی۔ جبران خاموش ہو گیا۔ اس نے خرم کی بات کا احترام کیا اور سرونٹ کوارٹر میں نیا بیڈ اور تمام ضرورت کا سامان فوراً لگوایا۔ اگلے کچھ مہینے جبران نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خرم کا دل جیتنے اور اپنی غلطی سدھارنے میں لگا دیا۔ وہ صبح کام پر جانے سے پہلے خرم کے لیے ناشتہ خود تیار کرتا، وقت پر ادویات لا کر دیتا اور شام کو وقت پر گھر واپس آتا۔ ایک دن جبران سرونٹ کوارٹر کا دروازہ بجا کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پھلوں کی ٹوکری اور کچھ کتابیں تھیں۔ یہ تمہاری صحت کے لیے کچھ پھل ہیں اور یہ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی میڈیسن، جبران نے میز پر سامان رکھتے ہوئے کہا۔ خرم نے اسے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شکریہ جبران صاحب، لیکن آپ کو اتنا سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خادمہ سے بھی منگوا سکتے تھے۔ خادمہ تمہارا خیال نہیں رکھ سکتی خرم، جبران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ میرا فرض بھی ہے اور میرا پچھتاوا بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اب جبران صاحب کہنا بند کر دو۔ خرم نے نظریں جھکا لیں اور کوئی جواب نہ دیا۔ کیا تم نے مجھے ذرہ برابر بھی معاف نہیں کیا؟ جبران نے دکھی آواز میں پوچھا۔ معافی اتنی آسان نہیں ہوتی جبران، خرم نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ زخم بھر جاتے ہیں لیکن نشان رہ جاتے ہیں۔ آپ محنت کر رہے ہیں اور میں وہ دیکھ رہی ہوں، باقی وقت بتائے گا۔ کچھ مہینوں بعد وہ دن بھی آ گیا جب خرم کو شدید درد اٹھا۔ جبران اسے فوراً ہسپتال لے کر بھاگا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر جبران بے تابی سے چکر کاٹ رہا تھا اور ہاتھ جوڑ کر رب سے دعا مانگ رہا تھا کہ خرم اور اس کا بچہ دونوں محفوظ رہیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ مبارک ہو جبران صاحب، اللہ نے آپ کو بہت پیاری بیٹی دی ہے اور آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہیں۔ جبران کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد جب خرم کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کیا گیا تو جبران گود میں ننھی پری کو اٹھائے اندر داخل ہوا۔ شاہدہ بیگم بھی ساتھ تھی۔ جبران نے آہستہ سے بچی کو خرم کی گود میں رکھا۔ بچی کو دیکھتے ہی خرم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دیکھو خرم، یہ ہماری بیٹی ہے، جبران نے نم آنکھوں سے کہا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ تم کتنی پاک صاف ہو۔
شاہدہ بیگم نے بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور حرم سے کہا، بیٹا، اس بچی نے ہمارے گھر کی ویرانی دور کر دی۔ آج تم نے ہمیں مکمل کر دیا۔ حرم نے بچی کو چوما اور جبران کی طرف دیکھا۔ اس بار حرم کی آنکھوں میں وہ پرانی تلخی اور خوف نہیں تھا، بلکہ ایک تسلی تھی۔ جبران نے حرم کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ حرم، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں اپنی زندگی میں واپس لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے میری بیٹی کا باپ اور اپنا شوہر تسلیم کرو گی؟ حرم نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس نے پچھلے کئی مہینوں میں جبران کی سچی توبہ اور بدلاؤ کو دیکھا تھا۔ اس نے بچی کی طرف دیکھا، پھر جبران کی طرف۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ اس بچی پر کبھی کوئی حرف نہیں آنے دیں گے اور اسے ہمیشہ عزت دیں گے تو میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں۔ حرم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جبران کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں حرم، اپنی آخری سانس تک تم دونوں کی حفاظت کروں گا۔ شاہدہ بیگم نے دونوں پر سے صدقہ وارا۔ جبران کو سمجھ آ چکی تھی کہ رشتوں میں سب سے بڑی بنیاد اعتبار اور عزت کی ہوتی ہے۔ جب شک کا دیو گھر میں آتا ہے تو بستے ہوئے گھر اجاڑ دیتا ہے، لیکن سچی توبہ اور صبر سے ہاری ہوئی جنگ بھی جیتی جا سکتی ہے۔ حرم نے اپنے صبر سے نہ صرف اپنی عزت بحال کی بلکہ اپنے بکھرے ہوئے گھر کو بھی دوبارہ جوڑ لیا۔